الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں پیدا کرے جن کو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، زمین کی سبزیاں، خربوزے، گندم، دالیں اور پیاز وغیرہ۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس رزق کے بدلہ میں جو بہتر ہے ایسا رزق چاہتے ہو جو کم درجے کا ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس شہر میں اترو، اس لیے کہ تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور بے حد زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں خصوصی بات جو یہاں پر ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت بے کسی مسلط کر دی۔ چنانچہ شروع سے ہی اسی وقت سے جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تب سے یہ رسوائی کی زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ اب بھی جو بھی کوئی برائی جنم لیتی ہے تو لوگ اس کی نسبت یہودیوں کی طرف ہی کرتے ہیں کہ یہ انہی کی سازشوں کا کرشمہ ہے، انہی کی سازشوں کا اثر ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا، یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو وہاں سے پھر جب فتح خیبر ہوا وہاں سے نکالا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پھر ان کو جزیرۃ العرب سے بھی نکال دیا گیا، اور تاریخ میں بہت دفعہ ان کو خاصا پٹنا پڑا۔ ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں یہود اس اعتبار سے کہ یہ انبیاء کی اولاد تھے اور ایک بڑا مذہب تھے، اس اعتبار سے ان کی اس وقت دنیا میں سوائے ایک کالونی، ایک بستی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ بھی ان کی ذاتی سمجھی جائے تو تب بھی ایک بستی سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی دیکھیں کتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، کتنے زیادہ ملک ہیں، اور عیسائیوں کے بہت زیادہ ملک ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، اور اس طرح بت پرستوں کی، بلکہ بے لا دین جو بے مذہب ہیں، جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ان کی بھی جیسے چین وغیرہ تو کتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ان کے مقابلہ میں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی بہت معمولی سی ایک چھوٹی بستی ہے، اور اس کی حیثیت بھی
دنیا کی دوسری کفر طاقتوں کی ایک چھونی سے زیادہ نہیں ہے، انہی کے بل بوتے پر آباد ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا بھی تھا، اس لیے کہ قرب قیامت میں دجال نے آنا ہے، تو دجال وہ انہی میں سے آئے گا اور یہی اس کی فوج ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی ان کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے۔ تو ایک جگہ ان کو گویا کہ مرنے کے لیے اکٹھے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ان کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہ اسی وقت سے لے کر اب تک ذلت، مسکنت، بے کسی وہ ان پر مسلط کر دی گئی، یا تو ان کو کوئی ٹھکانہ ملتا ہی نہیں، اگر ملتا ہے تو اس کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے، اور اسی طرح وہ بھی اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ دوسری طاقتوں کے سہارے اور آسرے پر یہ قائم ہیں۔ اور بڑی طاقتوں نے بھی ان کو اسی وجہ سے یہاں آباد کیا ہے تاکہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کا کوئی دروازہ کھلا رکھا جا سکے، اور خود مسلمانوں کے ساتھ معاہدات اور تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس ذریعے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، اور اس مسلط کرنے کی وجہ ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اس کی نشانیوں کا، اس کے احکام کا انکار نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسی چیز ہے جو مسکنت بے بسی کو کھینچنے والی چیز ہے۔ اور دوسرا، وہ انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک علاقے میں تقریباً 700 قومیں آباد تھیں، اور ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے علیحدہ نبی بھیجا ہوا تھا، تو گویا کہ 700 نبی تھے، اور انہوں نے آپس میں طے کر کے کہ یہ نبی ہر روز ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں اور ہدایت کی طرف بلاتے رہتے ہیں، تو ایک ہی دن میں ہلا بول کے ان 700 کے 700 نبیوں کو شہید کیا، اور ان کے ماننے والے جو ان کے صحابہ تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو بھی شہید کیا۔ اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، بڑے بڑے انبیاء کرام کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو صرف اس وجہ سے شہید کر دیا کہ جو اس وقت بادشاہ تھا ان کا یہود میں، تو وہ اپنی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے کلمہ حق کہنے کی غرض سے اس کو جا کے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے، اسی جرم کی پاداش میں ان کو شہید کر دیا۔ تو یوں انبیاء اکرام کو شہید کرنا، قتل کرنا، یہ بھی ان کا شیوا بنا رہا ہے۔ تو جیسے انبیاء اکرام کو شہید کرنا یہ ظلم عظیم ہے، اللہ کے غضب کو کھینچنے والی چیز ہے، اسی طرح ورثۃ الانبیاء کو قتل کرنا، شہید کرنا، پریشان کرنا، یہ بھی اللہ کے غضب کو کھینچنے والی چیز ہے۔ اور ایک عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے بزرگ اہل علم اور مذہبی شخصیات کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہم پہ نہ پڑے، ہم بحیثیت قوم باعزت زندگی گزاریں، یہ بھی ایک مشکل عمل ہے۔ تو تیسری چیز جو ذکر کی گئی وہ ان کی نافرمانی ہے، چنانچہ نافرمانیاں اس وقت ہماری بھی اپنے عروج پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادتیاں، چاہے وہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے ہوں، چاہے بندوں کے حقوق کے حوالے سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کا فہم عطا فرمائے۔ یہ جو چیزیں ان کے اندر پائی جا رہی تھیں اور ان پر اللہ کا غضب بھی ہوا، ان پر مسکنت بھی ہوئی، ذلت اور رسوائی بھی ڈالی گئی، تو کو غور کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔